تمہارے دلوں میں دنیا ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ یہ بڑا ایک ضروری سوال ہے. بھائی دنیا کیا چیز ہے؟ ہر وہ چیز جو تمہیں اور مجھے اللہ کے حکم پر آنے سے روکے وہ دنیا ہے. مثال کے طور پہ اب صحابہ بھی تجارت کرتے تھے. کیا تجارت کرتے تھے صحابہ؟ اپنی دکان میں بیٹھے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر, آواز آئی, دکان بند کی, مسجد چلے گئے. کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں یہ دکان فائدہ پہنچانے میں 100% اللہ کے امر کی محتاج ہے. چلے گئے وہاں پر. اب وہاں بیٹھے ہیں, وہاں پتہ چلا کہ فلاں جگہ کے اوپر اللہ کے احکامات دھڑا دھڑ ٹوٹ رہے ہیں. کون لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں چلنے کے لیے تیار ہیں؟ تو ایک حکم آیا حلال روزی کمانے کا, اس کے بعد ایک بڑا حکم آیا نماز کا, نماز پہ چلے گئے. جب نماز پہ پہنچے تو وہاں پر بڑا حکم آیا ہجرت کے لیے, اس کے لیے بھی اپنے آپ کو پیش کر دیا. صحابہ تجارت کرتے تھے, یہ تجارت کرتے تھے, اس طرح تجارت کرتے تھے صحابہ. تو کیا تھا؟ کیا تھا؟ اللہ نے ان کی دنیا بھی ایسی بنائی, ایسی بنائی, ایسی بنائی. حضرت عبد الرحمن بن عوف, مولوی طارق جمیل صاحب سے میں سن رہا تھا, دنیا سے جب گئے تو 3 ارب 30 کروڑ سونے کی اشرفیاں چھوڑ کر گئے. یہ کاغذ کے پرچے نہیں. ہم نے اس صحابہ کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ حضرت زبیر بن عوام 5 کروڑ سونے کی اشرفیاں چھوڑ کر گئے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ, یہ میں آپ کو عشرہ مبشرہ کے قصے سنا رہا ہوں. حضرت طلحہ بن عبید اللہ وہ پہلے تاجر ہیں, عرب تاجر, مسلمان تاجر ہیں, جن کے پانی کے جہاز چلنا شروع ہوئے. پہلا جہاز جب مدینہ پہنچتا تھا تو آخری جہاز اس وقت قسطنطنیہ کے ساحلوں سے چل رہا ہوتا تھا. اتنے بڑے تاجر تھے کیا؟ عشرہ مبشرہ, دنیا میں ہی اللہ جل شانہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی تھی. یہ وہ تجارت تھی جو صحابہ کیا کرتے تھے. یہ وہ تجارت تھی. کیوں؟ دیکھو, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا میں آ کر بڑے بڑے معجزات دکھائے ہیں جی. بیماروں کو شفا مل گئی, نابینا کو نظریں مل گئیں ہیں جی, مردہ کو زندہ کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. لیکن یہ معجزات ضرور دکھائے, اس کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں معجزات دکھانے نہیں آئے. ان کا موضوع ہدایت پھیلانا تھا. ان کا موضوع ہدایت پھیلانا تھا. تو جب اتنے بڑے بڑے معجزات دکھانے والے مجھے اور تمہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں, تو میں اور تم, ہم کہنے کو تو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ مجھ کو راستہ دکھا انعام یافتہ لوگوں کا. ہے جی, انعام یافتہ لوگ 4 ہیں, قرآن 4 لوگوں کو انعام یافتہ کہتا ہے, انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین. اب بتاؤ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کیا کام کرتے تھے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے. صدیقین کیا کام کرتے تھے؟ اسی دعوت کے بول پر صداقت کی مہر لگاتے تھے. شہداء کیا کام کرتے تھے؟ اسی دعوت کے بول کے لیے جانے دیا کرتے تھے. صالحین کیا کام کرتے تھے؟ اسی دعوت کے بول کو دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک لے کر جاتے تھے. تو مفسرین فرماتے ہیں تم یہ کام نہیں کرو گے, اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو پھر تم غیروں کی معاشرت کو اپناؤ گے, جس کے بارے میں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے پناہ مانگو ان کے راستے سے جو کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہو گئے. اگر اس کام کو نہیں کرو گے تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بن جاؤ گے. یہ اتنا نازک معاملہ ہے. یہ تو میں جس زمانے میں گایا کرتا تھا, میں کوئی ایسی تھوڑی چھوڑ دیا گانے بجانے کو. مال میں اس سے کما رہا تھا, شہرت میں اس سے کما رہا تھا. میں نے تو 8 سال ہو گئے انجینئرنگ چھوڑے ہوئے, تو میں تو انجینئرنگ بھی بھول گیا تھا ساری. وہ تو مجھے احساس ہوا کہ میں کر کیا رہا ہوں میری زندگی. میں نے کہا آپ لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے تھوڑی اپنی زندگی بدلی, میں تو اپنی جان بچانے کے لیے بدلی. میں نے اپنی جان بچانے کے لیے کہ میں کر کیا رہا ہوں یار, یہ میں کس کے طریقے پر زندگی گزار رہا ہوں. کس اللہ کے نبی نے اس طرح زندگی گزاری؟ ہاں, کس اللہ کے نبی نے. ایک کل میرے بھائی نے مجھے کہا جنید صاحب یہ جو آپ دعوت کا بول بولتے ہیں یہ بھی خیر کا کام ہے, اور جو ہم کر رہے ہیں یہ بھی خیر کا کام ہے, اور جو ہم ٹیلی ویژن پر کر رہے ہیں یہ بھی خیر کا کام ہے, اور جو میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں یہ بھی خیر کا کام ہے. میں نے کہا میرے دوست بات یہ ہے
کہ خیر کے کام تو سارے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، خیر کے کام تو سارے ہیں، لیکن اگر تو بھی اپنی مرضی کا خیر کا کام کرے اور یہ بھی اپنی مرضی کی خیر کا کام کرے اور وہ بھی اپنی مرضی کی خیر کا کام کرے گا تو پھر امت میں جوڑ کیسے پیدا ہوگا؟ امت میں جوڑ کیسے پیدا ہوگا؟ کیوں نہ ہم سب کے سب مل کے اس خیر کے کام کو کریں جس خیر کے کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ان سے پچھلے انبیاء نے کیا، صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک جتنے اللہ والے ہیں وہ اس خیر کے کام کو کر رہے ہیں۔ دیکھو نفس جو ہے نا، نفس مطمئن کر دیتا ہے، میں بھی تو خیر کا کام کر رہا ہوں، میں بھی تو خیر کا کام کر رہا ہوں۔ ایک ہی فارمولہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، جس میں خیر کا کام ہو رہا ہے، ایک فارمولہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب اپنا نفس ٹوٹنے لگے نا، جب اپنا نفس ٹوٹنے لگے، جب کسی خیر کے کام کے کرنے کو دل نہ چاہ رہا ہو، ہاں، تو یقین کر لو یہ میں کوئی ٹھیک کام کر رہا ہوں، یقین کرو اب میں کوئی ٹھیک کام کر رہا ہوں، اندر سے جس میں توڑ پھوڑ ہونا شروع ہو جائے، کیونکہ طبیعت کی تو اللہ کو عبادت بھی نہیں چاہیے، جس پر نفس آ رہا ہو نا وہ تو عبادت بھی اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ صلح حدیبیہ میں صحابہ نے کہا ہم جانے دیں گے، صلح حدیبیہ جو ہوئی وہ صحابہ نے کہا ہم جانے دیں گے، ہم مانتے نہیں کسی بات کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، حکم نہیں جان دینے کا، میں تو معاہدہ کروں گا۔ جی سہیل بن عمر آ گئے، یہاں تک کہ جب حضرت علی نے محمد رسول اللہ لکھا تو انہوں نے محمد رسول اللہ تک مٹوا دیا۔ آپ کا آدمی ہمارے پاس آئے گا ہم نہیں چھوڑیں گے، ہمارا آدمی آپ کے پاس آئے گا آپ واپس کریں گے۔ اور یہ کیا شرط ہوئی؟ یہ کیا شرط ہوئی؟ اس سال آپ عمرہ بھی نہیں کریں گے، واپس جائیں گے، اور 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ صحابہ نے کہا یہ انصاری صحابہ تو غصے کے مارے برا حال ہو گیا ان کا، ہم کسی صورت، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شک میں پڑ گئے پتہ نہیں یہ نبی بھی ہیں کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، آپ اللہ کے نبی نہیں؟ کہا میں بالکل اللہ کا نبی ہوں۔ تو پھر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا اس لیے کیونکہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ سمجھ گئی ان کو بات؟ حضرت ابو بکر کے پاس پہنچ گئے، یہ اللہ کے نبی نہیں ہے؟ کہا بالکل اللہ کے نبی ہیں۔ تو پھر انہوں نے یہ شرائط کیوں مانی ہے؟ کہا کیونکہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے جی؟ اب صحابہ، حضرت ام سلمہ نے کہا آپ ایسا کریں، آپ جائیں اور جا کے اپنے بال منڈوائیں، آپ کی دیکھا دیکھی یہ باقی بھی ویسے بال اپنے منڈوا لیں گے۔ تو آپ گئے اپنے بال منڈوائے، بڑی دیر تک کوئی صحابی نہیں آیا، اتنے غصے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر 1 2 3 کرا کے آئے۔ اب آپ نے وہاں سے چلنا شروع کیا تو سب صحابہ خاموش، آپ سے کوئی بات نہیں کر رہا، آپ بھی کسی سے بات نہیں کر رہے، آپ بھی بات نہیں کر رہے۔ اب یہ آیتیں اترنا شروع ہوئی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے میرے نبی آپ کو تو فتح مبین دے دی ہم نے۔ صحابہ چونک پڑے، یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ یہ تو بالکل مشاہدے کے خلاف بات ہو رہی ہے۔